اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نماز کے بعد کیا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1334، اردو ترجمہ۔ شعبان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم سے آخر تک۔ ولید نے کہا، میں نے اوزاعی سے پوچھا استغفار کیوں کر ہے؟ کہا استغفر اللہ کہتے یعنی میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 1335، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے نہ بیٹھتے مگر اس قدر کی کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت ذی الجلال والاکرام، یعنی اے اللہ تو سب عیبوں سے سالم ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، یعنی تمام عالم کی، اور اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ حدیث نمبر 1336، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث ایسے ہی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1337، اس سند اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی اوپر والی حدیث معمولی تبدیلی کے ساتھ ایسے ہی مروی ہے۔ 1338، اردو ترجمہ۔ والد سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا ہیں، روایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکتے اور سلام پھیرتے تو کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ کوئی سچا معبود نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، سلطنت اسی کی ہے اور اسی کو تعریف ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کی کوشش تیرے آگے پیش نہیں جاتی۔ حدیث نمبر 1339، اردو ترجمہ۔ وارد سے جو مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، روایت ہے، اور مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی روایت کے مثل راوی ہے، اور ابو بکر اور ابو قریب نے اپنی روایتوں میں کہا کہ وارد نے کہا کہ مجھے مغیرہ نے بتایا اور میں نے اس دعا کو حضرت معاویہ کو لکھ بھیجا۔ حدیث نمبر 1340، اردو ترجمہ۔ عبدہ بن ابو لبابہ نے کہا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے وارد کے ہاتھ سے معاویہ کو لکھوا بھیجا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے جب سلام پھیرتے نماز سے مثل ابو بکر اور ابو قریب کی روایت کے، مگر اس میں وہو علی کل شیء قدیر کو ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 1341، اردو ترجمہ۔ وارد سے مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1342، اردو ترجمہ۔ عبدہ اور عبد الملک دونوں نے وارد سے جو منشی تھے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے سنا کہ لکھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو کہ مجھے کوئی دعا ایسی لکھ بھیجو جو سنی ہو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پڑھتے تھے جب نماز سے فارغ ہوتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ اوپر گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 1343 اردو ترجمہ۔ ابو زبیر نے کہا، ابن زبیر ہمیشہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے کافرون تک لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون تک پڑھتے، یعنی کوئی معبود لائق عبادت کے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہ عبادت کرنے کی قوت ہے مگر ساتھ اللہ کے، نہیں کوئی معبود لائق عبادت سوائے اللہ کے، اور نہیں پوچھتے ہیں ہم مگر اسی کو، اسی کا ہے سب احسان اور اسی کو سب بزرگی اور اسی کے لیے ہے تعریف اچھی، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق مگر اللہ، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ کافر پڑے برا مانے، اور کہا راوی ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہی پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1344 اردو ترجمہ۔ ابن زبیر سے جو مولا ہیں ان کے روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سے اس دعا کے ساتھ، یعنی جو اوپر مذکور ہوئی، ہر نماز کے بعد اپنی آواز بلند کرتے تھے، جیسے ابن نمیر نے روایت کی ہے، اور اس کے آخر میں یہ کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1345 اردو ترجمہ۔ ابی زبیر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ خطبہ پڑھتے تھے اس منبر پر، اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پھیرتے تو ہر نماز کے آخر میں کہتے، اور پھر حشام بن عروہ کی روایت کے مانند حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 1346 اردو ترجمہ۔ موسیٰ بن عقبہ سے ابو زبیر مکی نے بیان کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے وہی دعا پڑھتے جو روایت کی حشام اور حجاج کی ابو زبیر سے، اور اس کے آخر میں کہا کہ وہ اس دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1347 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی ہیں کہ فقراء مہاجرین حضرت کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ مالدار لوگ بلند درجوں پر پہنچ گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں لوٹ لیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی نماز پڑھتے ہیں وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ دیتے ہیں جیسے ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں آزاد کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز سکھا دوں کہ جو تم سے آگے ہوں ان کو تم پالو، اور اپنے سے نیچے والوں کے ہمیشہ آگے رہو، اور کوئی تم سے درجے میں بڑھ کر نہ ہو مگر وہ جو وہی کام کرے جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تسبیح و تکبیر و تحمید کرو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ۔ ابو صالح نے کہا
پھر مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ ہمارے بھائیوں نے سن پایا جو اہل مال ہیں ہماری دعاؤں ہماری اس دعا کو، اور وہ بھی پڑھنے لگے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے، یعنی اس میں میرا کیا اختیار ہے۔ غیر قتیبہ نے اس روایت میں یہ بڑھایا کہ لیث ابن عجلان سے جو راوی ہے کہ سمی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث اپنے کسی گھر والوں سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ تم بھول گئے۔ اس روایت میں یوں ہے کہ تسبیح کرے تو اللہ کی 33 بار، اور تمہید کرے تو اللہ کی 33 بار، اور تکبیر کہے اللہ کی 34 بار۔ پھر میں ابی صالح کے پاس گیا اور میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ اکبر سے الحمدللہ 33 بار کہے، یعنی اللہ بڑا ہے اور پاک ہے، اور اللہ اور سب تعریف اللہ کو ہے، اور اللہ بڑا ہے اور پاک ہے، اور اللہ اور سب اسی کے لیے ہے۔ ابن عجلان نے کہا میں نے یہ حدیث رجاء بن حیوہ سے بیان کی تو انہوں نے اسی کے مثل مجھ سے روایت کی۔ ابی صالح سے انہوں نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1334 سے 1347 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔